انلیگل جو عورت گئی ہے ان کو اتنا کھلا چھوٹ دینا. سچن جو کھلا ایک کرمنل کا جو انلیگل ایک راستے سے اویدھ روپ سے آئی ہے ان کو ان کا زبردستی شادی کے بندھن میں ان کو بندھوانا کہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. اس کا ہمیں نظریہ اور اندازے کا آج تک پتہ نہیں چلا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کردار انگلیاں کس پہ اٹھیں گے؟ سچن پہ تو نہیں اٹھیں گے، عدالتوں پہ اٹھیں گے. جو عدالت کیا کر رہے ہیں، اس مرحلے کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، 4 معصوم بچوں کو کیوں رکھ رہے ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ آج تک بھی انصاف کا کوئی امید یا کرن نظر نہیں آ رہا ہے کچھ بھی. ہم نے بہت سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آواز اٹھایا اور 4 معصوم بچوں کی واپسی کی. خدا را ان 4 معصوم بچوں کی زندگی مستقبل اور خطرے میں ہے. نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اچھے اسکول میں جا سکتے ہیں. صرف جو ہے ان کو لایا جاتا ہے تب کیوں کہ ان کا پیٹ گزران ہو جائے، جو ان کا جو ہے دال روٹی چل سکے. ان کے لیے بچوں کا فیس سامنے لے کر جاتے ہیں، ویوز اور جو ہے پیسے کماتے ہیں. میرے خیال میں بچے ہمارے جو ہے بھارت سرکار نے لاوارث چھوڑے. یقین مانو سرکار نے ایکشن اٹھانا چاہا جو نہیں کر پا رہے، جو اپنا عمل درآمد حکومت میں جو کرنی چاہیے. افسوس سے آج تک ہمیں وہ انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا ہے. نہ بچوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، نہ بچوں کو پولیس کسٹڈی میں رکھا جا رہا ہے، نہ بچوں کو شیڈر روم میں رکھا جا رہا ہے. تو سب چیزیں جو غلط ہیں اس کے بارے میں بیٹھ کے کیا کہیں. ہم نے انسانی حقوق کے علمبردار جہاں مظلوموں کا ساتھ دیا جاتا ہے، ہم نے وہاں تک بھی کوشش کی کہ خدا را ہماری بات کو غور اور فکر سے دیکھا جائے. بچوں کو واپسی کی کوئی نہ کوئی انتظامات کیے جائیں کیونکہ بچوں میں پاکستانی ہیں. میں ان کا باپ ہوں. 2 سالوں سے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں اور 4 معصوم بچوں کی بات کرتا ہوں، مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سیما ڈسکو کرے، ڈانس کرے، ڈھمکے لگائے، جسم دکھائے، پیڑ دکھائے، وہاں کے لوگ ٹوٹ کے مر جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں. پھر یہی ہم سمجھا جائے جہاں فحاشی ہوتی ہے وہاں لوگ ٹوٹتے ہیں. جہاں ایک حق اور سچ کے لیے ایک باپ 2 سالوں سے احتجاج کر رہا ہے، انصاف کی امید آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، مگر آپ لوگوں کو نہ جرت ہے، نہ ہمت ہے، نہ کچھ کر سکتے ہو سوائے گندگی پھیلانے کا. جو گندگی دیکھتا ہے، گندگی کو پرائیویٹ کرتا ہے تو ان کے ساتھ وہی اشر ہوگا نا. ایک باپ حق سچ پہ انسانی لوگوں سے انسانی سپورٹ کے لیے چیخا، رویا، گڑ گڑایا، عدالتوں سے انصاف مانگا، پترکار بہن بھائیوں سے جو ہے مدد مانگا کہ ہماری ہیلپ کی جائے تاکہ 4 معصوم بچے واپس ہو سکیں. ہیلپ پیسوں کی نہیں، آواز کی ہیلپ ہونی چاہیے. ویڈیو کو ان اداروں تک پہنچانے کی جو ہے بات کی جائے تاکہ معصوم بچوں کی واپسی ہو سکے. مگر بدقسمتی سے دیکھو صورتحال کیا ہوتے جا رہے ہیں. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے مداخلت آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں ڈسکو ڈانس، یہاں فحاشی پھیلایا جاتا ہے وہاں لوگ ٹوٹ کے پڑتے ہیں. بڑھ چڑھ کے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ ان چیز کو سپورٹ کرتے ہو. ہمارے اندر انسانیت یہی بچا ہوا ہے کہ ایک ڈسکو ڈانس اپنا ملک چھوڑ کے 4 بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر کے آ رہے ہیں. آپ لوگ تالیاں بھی لوگ بجا رہے ہیں، لوگ جا کے شریک بھی ہو رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. بھائی کمال ہے. آپ جیسے تو جو ہے ملک کے محافظ ہیں، آپ تو سر کے تاج ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو غلط ہے تو ان کو غلط کیا جاتا تو شاید سیما کو چتر پڑتے اس ٹائم جیل میں ہوتا. بہت ساری لوگوں کی کمی کوتاہیاں ہیں اس میں، یہ خود بھگتیں گے. اللہ نہ کرے ان کی اولاد ایسا ہو جائے، ان کی بچیاں ایسے ہو جائیں، پھر ان سے پوچھا جائے. سوال یہ حیدر ان سے کرے کہ اب تمہارے دل میں کیا گزر رہا ہے. اور 4 معصوم بچوں کی زندگی داؤں پہ لگا کر ایک ماں ان کو اویدھ روپ میں اگر بارڈر میں بچے پکڑے جاتے تو آپ ایک سیدھا سا سوال ہے، میرے خیال میں میری زندگی بچوں کی گل جاتی. بھارت ہمیں نہیں بتاتا کہ بچے کہاں ہیں. سوچو ان چوہے کو پروٹوکول دینا، ان کو بتانا کہ سچن جو ہے سیما بھابھی ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک غلط ملک کو میسیج دے کر میرے خیال میں اپنی ملک کی بدنامی ہے. جو لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. غلط غلط ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتا ہے. حیدر غریب ہی صحیح، بچے تو حیدر کے ہیں نا. حیدر مظلوم صحیح، بچے حیدر کے ہیں. حیدر کا یہی غلطی ہے کہ اپنے مستقبل بنانے کے لیے، بچوں کی مستقبل بنانے کے لیے پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب کمانے کے لیے گیا تھا کہ میرے بچوں کی زندگی اور ان کا بھوش، ان کا مستقبل اچھا ہو سکے. ایک غیرت مند باپ کیوں جاتا ہے اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے در در ٹھوکریں کھاتا ہے؟ کیوں؟ اگر میں فحاشی پھیلاتا، ڈسکو ڈانس لگاتا تب تو میں خوش ہوتا. جیسے سجن دلہ بھڑوا بن کے جو ہے ان کو آگے پیچھے جو ہے ان کی تالیاں بجا رہے، میرے بچوں کی صدقہ اتارا کرے جو ان کو میرے بچوں کی وجہ سے
सचिन कमीने, घटिया और बेगैरत, बेहया, लानतीर को लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? उसको रखा ही क्या था बेगैरत को, जो अपना शक्ल नहीं धो सकता, जो मंथली 2000 किराना दुकान में काम करने वाला, वो 4 बच्चों की मालिक बन के दुनिया को बताता फिरता है ये तो हमारी कमजोरी है, या इंडिया भारत की कमजोरी है, या रघुपुरा की पुलिस की कमजोरी है, या हमारी पत्रकार बहन भाइयों की कमजोरी है जो सवाल नहीं कर सकते। किस चीज की खुली छूट दिया हुआ है भारत सरकार ने? किस चीज की खुली छूट दिया हुआ है? अल्लाह ना करे कब कब बच्चों की जिंदगी पर, उनकी मुस्तकबिल पर कोई हमला होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? इसी बारे में तो कोई किसी को जोर और फिक्रिया नहीं है। ये सनातनियों को खुश करने के लिए कोई त्यौहार नहीं छोड़ता। ये तो सीधी बात है, चोर किसी हद तक भी अपने आप को बचाने की कोशिश की जाती है। ये हर छोटी दूध पीती हुई बच्चे को भी पता है कि क्रिमिनल जो होता है, जो चोर होता है, वो अपना हर कोशिश बचाने के लिए किरदार अदा करता है कि शायद मेरी बच सकूं। वो एक मोदी सरकार का तस्वीर लगा जो है लटका के, एक योगीनाथ जी का तस्वीर साइड में रख के कहता है कि जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद। यार ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा रहेगा। ये मकार औरत सनातनी धर्म को खुश करने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर जो हिंदुस्तानी कुछ लोगों को असल चेहरा दिखाता है कि मेरा ये है असल कार। जो लोग उनकी जो है दूध पीती हुई बच्चे नहीं है, लोग उनकी बातों में आकर कहते हैं कि सीमा ने तो ये बोला। अरे सीमा है कौन? सीमा एक अनलीगल, आपके मुल्क में आपके कानून की धज्जियां उड़ाकर, बाड्रा तोड़कर आपके मुल्क में बैठा हुए और जो है एक चाल चल रहा है। उनकी चाल तो कब जो है मजबूत होता जा रहा है, जो एक ढोंग कर रहे हैं, जो ढोंग कर रहे हैं कि सनातनी धर्म में मैं सनातनी हूँ, मुझे माफ़ किया जाए। कोई क्रिमिनल कहे कि मुझे माफ़ किया जाए, क्रिमिनल को माफ़ नहीं किया जाता जब तक उनको सज़ा नहीं दी जाती। वो कितना भी गुनगुनाए, कितना भी हिंदू मुस्लिम या सनातनी बहन भाइयों को खुश करने के लिए वो हर हद पार कर सकता है। वो अपने मजहब को गाली दे सकता है। आप खुद सोचो, अपनी माँ बाप को गाली दे सकता है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो है किसी को भला बुरा कहने में। इनके लिए आज इधर है ना आपका गाना गा रहा है, कल ये पाकिस्तान में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि वो कह रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। असल बात, असल पोल एपी सिंह का भी खुलेगा। जो लोगों ने जोर और जबर किया वो बात भी आने वाला है, आने वाले दिनों में। ये लोग किसके साथ मुखलिस नहीं होते, मुफाद परस्त। क्रिमिनल का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल ही होता है। जैसे एपी सिंह उनका साथ दे रहे हैं तो इसने तो पाकिस्तान को भला बुरा कहा, मुझे तो उनका साथ देना चाहिए। डूब के चुल्लू भर पानी में एपी सिंह तू मर। जब पाकिस्तान को गाली दे रहे तो कल तेरे को गाली देने में देर होगा उसका। लानतीर